www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. واجب التکریم حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت معاذ صاحب نے، میں اسی کشمکش میں تھا کہ میں کیا بات کروں، ذہن میں دو چار باتیں آ رہی تھیں، لیکن میرے لیے ایک مضمون متعین کر دیا. گویا کہ آپ نے اپنی بات میں مجھے اشارہ کیا کہ اس وقت شدید ضرورت ہے اخلاق حسنہ کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کی. اسی مناسبت سے میں نے دوسری آیت کو بھی پڑھا ہے کہ اخلاق حسنہ والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ جو کچھ باتیں ہیں حسن ظن ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب نے یوں کہہ دیا کہ یہ وہ شخصیت ہے جو رات بھر ایک ہی وضو سے پوری رات نماز پڑھتے ہیں. حضرت نے فرمایا میں ایسا ہوں نہیں، اللہ مجھے اس کے کہنے کے مطابق بنا دے. پھر حضرت نے ایک ہی وضو سے رات بھر نماز پڑھنا شروع کیا. تو بہرحال ان کی باتوں کے مطابق اللہ ہمیں بنا دے. حضرت معارشد صاحب کے ساتھ ابھی میں گاڑی میں چل رہا تھا، میں نے ہمارے حضرت کی کچھ باتیں مولانا ارشد صاحب کو سنائی، اور میں نے حضرت معارشد صاحب سے یہ کہا، میں نے کہا حضرت تیسرے سال ہمارے شیخ نے ہم کو یوں کہا تھا آپ کے متعلق، یعنی مولانا ارشد صاحب سے متعلق. شیخ نے جب مولانا ارشد صاحب نے حضرت کے لیے ویزا لگوا دیا تھا حج کا، تو میں نے اس وقت شیخ سے جا کر کہا، میں نے کہا معارشد صاحب نے ہمیں ویزا لگوا دیا. فرمایا ہمیں شیخ یونس صاحب نے بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کی قدر کرو. پھر فرمایا اس کا باپ بہت بڑا ہے اور اس کے نانا کا تو پوچھنا ہی کیا، یعنی نانا سے مطلب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر باپ تو باپ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تھے. اور پھر میں نے ہمارے حضرت سے حضرت مدنی کے سلسلے میں جو باتیں سنی تھی وہ میں نے حضرت معارشد صاحب کو سنانا شروع کیا، اور آنکھیں معارشد صاحب کی بہہ رہی ہے اور رو رہے ہیں. میں نے کہا کتاب الاطعمہ میں ہمارے حضرت سے ہم نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت مدنی کے دسترخوان پر دال اور گوشت دونوں قسم کی ترکاری بنی ہوئی تھی، اور کسی مہمان نے یہ پوچھ لیا کہ کیا نبی کے دسترخوان پر دو قسم کی ترکاری ثابت ہے، یعنی آپ ہی کے دسترخوان پر آپ کو پوچھ رہے ہیں. حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ جنہوں نے 40 سال بخاری شریف پڑھائی، جنہوں نے مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھائی، اتنی اونچی شخصیت ہے جس کے سامنے بخاری کا ہر باب تھا. اور کتاب الاطعمہ میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا ہے کہ دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے. اور روایت لے آئے کہ ایک ککری جس کو ہم چیبڑا بولتے ہیں اور ایک کھجور، اللہ کے نبی نے دونوں کو ملا کر تناول فرمایا تو ککری ایک ترکاری ہو گئی اور کھجور ایک دوسری ترکاری ہو گئی. معلوم ہوتا ہے دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے. یہ روایت امام حضرت مدنی کے سامنے تھی، اور امام بخاری نے اس پر یہی باب قائم فرمایا ہے کہ دو قسم کی ترکاری بنانا جائز ہے. یہ روایت بھی تھی، یہ باب بھی تھا.
لیکن تواضع کا پیکر، انکساری کا پیکر، عاجزی کا پیکر، جو واقعتاً اپنے آپ کو ننگے اسلاف کہنے کے لائق تھا، اس نے اپنے آپ کو جو ننگے اسلاف کہا تھا وہ زبان سے نہیں کہا تھا، اس کا دل بھی اسی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت مدنی کو جب یہ سوال ہوا تو حضرت یہ باب، یہ حدیث شریف، اس سے آپ جواب دے سکتے تھے، لیکن حضرت نے کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت نے جواب دیا، بھائی تم ہم سے حدیث مانگ رہے ہو، تم ہم سے سنتیں مانگ رہے ہو، ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی ہے؟ ہم تو ہے ہی دنیا کے کتے، ہم سے نبی کی اتباع کہاں ہو سکتی ہے؟ ان عجیب و غریب یہ شخصیت تھی، عجیب و غریب۔ امروہہ کے اندر حضرت کی ٹوپی کسی لیگی نے نکالی اور اپنے پاؤں کے نیچے روننے لگا اور حضرت کی توہین کی، تو مریدوں نے، شاگردوں نے، خدام نے کہا کہ حضرت اس کی پٹائی کرے۔ فرمایا نہیں، اس کو کچھ نہ کہو، حسین احمد لائق ہے کہ اس کے قدموں میں رگڑا جائے، اس نے تو میری ٹوپی رگڑی ہے، ورنہ میں رگڑنے کے قابل ہوں۔ واقعتاً وہ تواضع اور انکساری، عاجزی، اس پر حضرت مولانا ارشد صاحب نے ایک واقعہ جو سنایا تو میرا دل ایک دم کانپ گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد صاحب حضرت مدنی نور اللہ مرکزہ کو یوں کہا، فرمایا کہ پیسے تو کچھ لاؤ، گھر میں کئی دن سے فاقہ چل رہا ہے، کھانا کچھ نہیں ہے، آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور ادھر دوڑ رہے ہیں ادھر دوڑ رہے ہیں، گھر میں کچھ کھانا نہیں ہے، آپ پیسے تو لاؤ۔ تو حضرت کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حضرت نے مسکراتے ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، بیگم صاحبہ، محبت میں فرمایا، بیگم صاحبہ، آج حسین احمد کا یہ حال ہے کہ اگر آج میری موت ہو جائے اور میرا انتقال ہو جائے تو حسین احمد کے اپنے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو کیا اپنے لیے مانگ رہی ہے؟ میرے پاس تو میرے کفن کے لیے بھی پیسے نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مولانا ارشد صاحب رو پڑے اور مولانا نے یوں کہا، زندگیاں کتاب الزہد پڑھاتے پڑھاتے ہو گئی لیکن زہد کا چھینٹا ابھی تک نہیں آیا۔ یعنی ہماری زندگیاں پوری ہو گئی، بخاری شریف میں، ابو داؤد میں، مسلم میں، ترمذی میں کتاب الزہد پڑھاتے پڑھاتے، لیکن زہد والی زندگی اب بھی ہمارے اندر نہیں آئی۔ اللہ کرے کہ ہم میں بھی زہد پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، ورع پیدا ہو، وہ پرہیزگاری ہمارے اندر بھی آئے، وہ ہمارے اسلاف کر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ عجیب و غریب بات ہے کہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صراط مستقیم کی تفسیر میں فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا صراط مستقیم پر کون ہوئے، انعمت علیہم کون لوگ ہیں، جن پر کیا انعام ہوا؟ فرمایا وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل تو انبیاء ہیں، انبیاء ہی شریعت لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، انہی کا طریقہ، انہی کا نمونہ زندگی گزارنے والوں کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، سب کچھ انہی کا طریقہ ہوگا۔ پھر صرف انبیاء کا تذکرہ کافی تھا، آگے صدیقین، شہداء اور صالحین کو کیوں ذکر فرمایا؟ اصل تو انبیاء ہوتے ہیں۔ تو اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا بھی آپ نے تذکرہ سنا، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سلسلہ نبوت تو ختم ہو گیا، اب ان کے طریقوں کو دیکھنے کے لیے انہی کی ضرورت ہے۔ یہ صدیقین، یہ شہداء اور یہ صالحین، انہی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بناتے رہیں گے اور یہ صالحین، صدیقین اور شہداء قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ہر دور میں یہ لوگ رہیں گے اور ان کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو بناتے رہیں گے۔ وہ زہد اور تقوی ہم کیسے سیکھیں گے؟ ان بزرگوں کو دیکھ کر سیکھیں گے۔ ہم وہ نمازیں کیسے سیکھیں گے؟ ان بزرگوں کو دیکھ کر۔ ہم وہ روزے کیسے سیکھیں گے؟ وہ اخلاق حسنہ کیسے سیکھیں گے؟ وہ معاف کرنے کا سلیقہ کیسے سیکھیں گے؟ ان بزرگوں کو دیکھ کر ہم سیکھیں گے۔ امت کا تعاون اور امت کے لیے دوڑنا اور امت کے لیے رونا اور امت کے غموم میں ہم کس سے سیکھیں گے؟ انہی بزرگوں کو دیکھ کر کے تو سیکھیں گے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب، میں بہت دور کے آپ کو حوالے جات اور واقعات نہیں سنا رہا ہوں، یہ قریب زمانے کے ہمارے اکابر ہیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، جس وقت پاکستان الگ ہوا اور اس موقع پر قتل و غارت گری کا مسئلہ ہوا اور مار دھار شروع ہوئی اور قتل کا جو ہے یکے بعد دیگرے لوگوں کو قتل کیے جا رہے، ٹرین بھر بھر کر کے نعشوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں،
بلکہ جہلم ندی کا پانی سرخ ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون کی وجہ سے، اور توی ندی کا پانی سرخ ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون کی وجہ سے۔ اس وقت مولانا حفظ الرحمان صاحب سبہاروی رحمۃ اللہ علیہ صاحب قصص القرآن کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں کبھی ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آپ کے 15-20 دن دہلی اور دہلی کے اطراف میں لوگوں کو بچانے کے لیے جو دوڑنا ہوتا تھا، کبھی اس کو بچا رہے کبھی اس کو بچا رہے۔ آپ مجاز تھے، آپ خلیفہ تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سبہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد جب سارے معاملات شانت ہو گئے، مسئلہ سب خاموشی کی طرف چلنے لگا، تو پھر حضرت حاضر ہوئے اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور وہاں پہنچ کر فرمایا، وہاں واقعہ میں لکھا ہے کہ حضرت ماں منظور صاحب بھی وہاں بیٹھے تھے، ماں الیاس صاحب بیٹھے تھے، اور شیخ زکریا بیٹھے تھے، اور بہت سارے اکابر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور فرمایا کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے۔ میرے 15-20 دن ایسے چلے گئے کہ نہ مجھ سے تہجد پڑھی گئی، نہ قرآن پڑھا گیا، نہ ذکر کیا گیا، نہ نمازیں پڑھی گئی، صرف فرائض میں پڑھتا رہا، نہ وہ نوافل کی پابندی ہو سکی، مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ 15-20 دن میرے ایسے گزرے ہیں، کبھی ادھر دوڑ رہا ہوں کبھی ادھر دوڑ رہا ہوں، اور یہ اپنے سارے حالات بیان کر کے فرمایا حضرت دعا فرمائیے میں دوبارہ اس عبادت کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے والا ہو جاؤں، پھر ذکر پہ آ جاؤں، پھر تلاوت پر آ جاؤں۔ تو حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر جو جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ مولی حفظ الرحمان، تم نے یہ جو 15-20 دن امت کے لیے محنت کی ہے، میری چاہت یہ ہے کہ یہ محنت اور یہ دوڑ دھوپ مجھے دے دو۔ عبد القادر اپنے ساری زندگی کی عبادت دینے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں کیا بتایا گیا؟ امت کا تعاون، امت کے ساتھ خیر خواہی، امت کے ساتھ حسن اسلوب، امت کے ساتھ ملنا۔ ہمارے حضرت کے ملفوظ میں ایک جگہ میں نے پڑھا، فرمایا مہمان آئے تو اس نیت سے مہمان نوازی نہ کرو کہ یہ مجھے کچھ دے جائے گا، یہ جو ہے مجھے کچھ پیسے دے جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ اور کوئی میرا کام آ جائے گا۔ فرمایا اس نیت سے مہمان نوازی نہ کرو، اس نیت سے مہمان نوازی کرو کہ میرے نبی نے مہمان کے اکرام کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اس نیت سے اگر مہمان نوازی کرو گے، سنت کا تمہیں ثواب ملے گا اور اللہ راضی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، کسی سنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی چھوٹی سے چھوٹی سنت کو بھی حقیر نہ سمجھو۔ حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ فرمایا کسی چھوٹی سنت کو بھی چھوٹی نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی کو مسکرا کر ہی ملنا کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے مثال دی، چاہے تم اپنے بھائی کو محبت سے مل رہے ہو، مسکرا کر مل رہے ہو، اس کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ تم اس کو چھوٹا سمجھ رہے ہو، کیا معلوم اللہ اسی پر تمہاری بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اسی کی وجہ سے نظر کرم فرما دے۔ اور سفیان ثوری علیہ الرحمہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ حدیث شریف لکھ رہے تھے اور آپ نے قلم ڈبویا روشنائی کے اندر اور پھر اٹھایا اور اس کے اوپر مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو حضرت 1-2 منٹ کے لیے ٹھہر گئے کہ شاید مکھی کو پینے کی ضرورت ہے تو وہ بیچاری پیاسی ہوگی۔ جب تک مکھی اڑ نہیں گئی آپ قلم یوں لے کر کے بیٹھے رہے، اور جب مکھی اڑ گئی تو آپ نے پھر لکھنا شروع کیا۔ کسی نے خواب میں آپ کو دیکھا مرنے کے بعد کہ کیا گزری، آپ نے فرمایا مجھے یہ تھا کہ ذخیرہ احادیث میرے پاس ہے، تفسیر کا ذخیرہ میرے پاس ہے، فقہ کا ذخیرہ میرے پاس ہے، بہت بڑے مفسر بھی ہے، فقیہ بھی ہے، اور جو ہے محدث وقت بھی ہے، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے ہم زمان ہے۔ فرمایا دل میں یہ تھا کہ ان میں سے کسی کی وجہ سے اللہ میری مغفرت کر دے گا، لیکن فرمایا نہ ذخیرہ حدیث کا تذکرہ ہوا، نہ تفسیر کا تذکرہ ہوا، نہ فقہ کے کوئی مسئلے پر تذکرہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے، میں اسی کی بدولت تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کیا وہ میرا وما ہی یا ربی، میرے اللہ وہ کیا میرا عمل ہے؟ فرمایا تو ایک وقت حدیث شریف لکھ رہا تھا اور تیرے قلم کے اوپر جو مکھی آ کر بیٹھ گئی تھی اور تو نے اس کو پی لینے دیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ اس کو شاید پیاس لگی ہے، فرمایا تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، آج میں اسی کی بدولت تجھے معاف کر دیتا ہوں۔
لا تحقرن من المعروف شیئا، راستے سے تم نے کچرا ہٹا دیا، معمولی نہ سمجھو، شاید کہ اسی پر مغفرت ہو جائے۔ اپنے بھائی سے مسکرا کر ملے، اس کو معمولی نہ سمجھو، شاید کہ اسی پر مغفرت ہو جائے۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، معمولی نہ سمجھو، شاید کہ اسی پر مغفرت ہو جائے۔ کانچ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، شاید کہ اسی پر مغفرت ہو جائے۔ تم نے کسی بھائی کو مسکرا کر ملے، شاید کہ اسی پر مغفرت ہو جائے۔ تم نے کسی کو اچھا مشورہ دے دیا، شاید کہ اسی پر مغفرت ہو جائے۔ تم نے کسی کی بیماری میں عیادت کر لی اور تسلی کے 2 کلمات کہہ دیے، شاید کہ اسی پر مغفرت ہو جائے۔ کوئی غم میں ڈوبا ہوا تھا، آپ نے سینے سے لگا کر کے اس کو 2 تسلی کے کلمات کہہ دیے، شاید کہ اسی پر مغفرت ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ان اعمال کو ہمیں چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہی وہ اعمال ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والے۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے، معراج منامی ہے، معراج جسمانی تو ایک مرتبہ حضرت کو ہوئی، معراج منامی حضرت کو بہت مرتبہ ہوئی، یعنی آپ کی روح مبارک کو آسمانوں میں لے جایا گیا اور آسمانوں کی سیر کرائی۔ بخاری شریف میں ایک تو بڑی ڈرانے والی وہ روایت ہے، حضرت کا وہ سفر ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا، میری روح کو لے جایا گیا، اور مجھے لے جانے والے 2 آدمی تھے اور مجھے ایک سیر کرائی آسمانوں کی، اور اس میں مجھے بتایا کہ ایک آدمی خون کے نہر میں کھڑا ہے اور وہ کنارے پر آنا چاہتا ہے، تو کنارے سے ایک آدمی اس کو پتھر مار کر گرا دیتا ہے، اور ایک دوسرا آدمی جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ کینچی اور سیزر سے اس کو یہاں سے یہاں تک کاٹا جا رہا ہے، یہاں سے یہاں تک کاٹا جا رہا ہے۔ پھر آگے اور ایک آدمی کو بتایا جو سویا ہوا زندہ ہے اور اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ پتھر لینے جاتے ہیں، اتنے میں سر اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر آگے مجھے بتایا کہ ایک تنور ہے، اس تنور کے اندر ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، جب آگ جوش مارتی ہے تو وہ اوپر آتے ہیں، آگ دھیمی ہوتی ہے تو وہ اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر مجھے آگے لے گئے، ایک آگ بتائی، اس کے بعد ایک باغ بتایا، اس کے بعد اور اس سے عالیشان ایک باغ بتایا۔ اخیر میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے ان دونوں سے کہا کہ بھئی آپ لوگ ہو کون اور یہ سب ہے ماجرا کیا؟ تو انہوں نے کہا نا جبریل وہذا میکائیل، میں جبریل ہوں، یہ میکائیل ہے، اور اللہ نے یہ کچھ نظارے بتانے کا ہم کو حکم دیا تھا۔ وہ جو پہلا آدمی آپ نے دیکھا جو خون کی نہر میں کھڑا تھا اور کنارے پر آنا چاہ رہا تھا اور پتھر مارا جا رہا تھا، اس کو گرا دیا جا رہا تھا، یہ وہ انسان ہے جو سود خور تھا، انٹرسٹ خور کا، بیاج خور تھا دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ جہنم میں اس کو یہ سزا دینے والے ہیں۔ اور فرمایا وہ جو آدمی تم نے دیکھا کہ جس کو سیزر سے کاٹا جا رہا ہے یہاں سے لے کر وہاں تک، فرمایا کہ اللہ نے اس کو عزت دی تھی اور وہ عزت کے لباس میں، عزت کے پردے میں جھوٹ بولتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مولانا ہے، مولانا جھوٹ تھوڑے بولتے ہیں، شیخ الحدیث صاحب جھوٹ تھوڑے بولتے ہیں، مبلغ صاحب جھوٹ تھوڑے بولتے ہیں، امیر صاحب جھوٹ تھوڑے بولتے ہیں، ارے گاؤں کا چودھری اور سرپنچ جھوٹ تھوڑا ہی بولتا ہے، یہ تو بڑا باعزت شریف حاجی صاحب ہے، یہ جھوٹ تھوڑا ہی بولتا ہے، اور وہ عزت کے لباس میں امت کے سامنے جھوٹ بولتا تھا، اور لوگ سچ سمجھ کر کے اس کی باتوں کو پھیلاتے تھے۔ یہ جو آپ کی امت کا فرد ہوگا اس کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ اور وہ جو تیسرا آدمی دیکھا آپ نے جس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، فرمایا یہ وہ انسان امت کا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا، وہ دن میں عمل نہیں کیا اور رات میں سوتا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ دولت بہت بڑی ہے، علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے پیچھے وبال بھی اتنا بڑا ہے۔ میرے حضرت نے ایک مرتبہ مجھے یوں ہنستے ہنستے فرمایا تجھے تقریر کی بیماری لگی ہے۔ پھر حضرت نے مجھے ایک بات فرمائی کہ اچھا کہنے کے لیے جایا کر، لیکن امت میں وہ بات کہنا جو قرآن اور حدیث سے منسوخ ہو، قرآن اور حدیث سے منسوخ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات جو کہی تھی، فرمایا کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر تقریر نہ کیا کر، اور اس کی وجہ مجھے جو بتائی تھی آپ تعجب کرو گے۔ فرمایا کہ شادی بیاہ کے موقع پر اگر تو نے تقریر کی اور کچھ باتوں سے تو نے منع کیا اور صبح میں پھر وہ لوگ وہی کام کریں گے تو جاننے کے باوجود جب وہ کام کریں گے تو ڈبل گناہ میں مبتلا ہوں گے، تو گناہ میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے گا۔
اس لیے فرمایا کہ یہ شادی بیاہ کے موقع پر تقریر نہ کیا کر، اور ہے بھی ایسا ہی کہ رات میں بڑی شاندار تقریر ہوتی ہے اور صبح جو من مانی کرنا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، تو خاموں کا جاننے کے باوجود پھر وہ ڈبل گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایک تو نہیں جانتے تھے تو چلو ایک گناہ تھا، لیکن جان لیا کہ میرے نبی نے منع کیا ہے، پھر بھی ہم جب صبح کو کریں گے تو ڈبل گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بہرحال ہمارے حضرت کی باتیں تو حضرت کی باتیں ہوا کرتی تھی۔ ایک ملفوظ میں فرمایا نماز کا اہتمام کرو، فرمایا صحابہ کرام نماز کے باب میں نبی کا بھی انتظام نہیں فرماتے تھے، نبی کا بھی انتظام۔ اور دلیل کیسے پیش کی؟ بخاری شریف سے روایت پیش کی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے ظہر کے بعد کوبہ تشریف لے گئے تھے، کوئی جھگڑا تھا تو صلح کے لیے حضرت تشریف لے گئے تھے، عصر کا وقت ہو گیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر نماز پڑھا دو گے؟ تو ابو بکر نے فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہو تو پڑھا دو میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آ گئے، نماز کھڑی ہو گئی، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی، جماعت شروع ہو گئی، اتنے میں حضرت تشریف لے آئے اور صفوں کو چیرتے ہوئے، اور صحابہ نے بھی جب دیکھا، اگرچہ نماز شروع ہو چکی تھی، صحابہ نے بھی جب دیکھا کہ حضرت تشریف لائے تو تھوڑا سا راستہ صحابہ نے دے دیا، حضرت صف اول میں آ گئے۔ اب صحابہ نے پیچھے سے تالیاں بجائی، صدیق کو اطلاع تھی کہ اللہ کے نبی تشریف لے آئے، لیکن آپ قرآن میں اتنے منہمک رہتے تھے کہ توجہ ہی نہیں ہوئی اس کی طرف، پھر زور سے تالیاں بجائے تو صدیق سمجھ گئے، اس لیے کہ یہ بات تو تبھی ہوگی جب حضرت تشریف لائے ہوں گے، تو کنکھیوں سے دیکھا تو حضرت یہاں کھڑے تھے۔ صدیق اکبر نے کنکھیوں سے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو اب صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا، یعنی پڑھا دو، لیکن پھر بھی صدیق اکبر نے یوں ہاتھ کیا اور الحمدللہ کہا اور پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو اللہ کے حبیب نے بھی نماز شروع کر دی تھی، اس لیے نماز ہی میں آپ تشریف لے آئے آگے، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ اب اس میں جو مسائل کی بحث ہیں وہ تو یہاں چلے جانا، وہ یہاں چلے جانا کہ یہ چلنا پھرنا آگے پیچھے یہ سب مسائل کیا ہو رہے ہیں، وہ تو دارالعلوم کی باتیں ہیں، وہ یہاں چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ روایت بخاری شریف کی ہے۔ البتہ میں آپ کو اس میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دوں، جب قاری صاحب اور امام صاحب کو قرات میں حسر ہو جائیں اور وہ تلاوت نہ کر سکے اور وہ آگے نماز نہ پڑھا سکے تو اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں اور کسی کو نائب بنا دیں۔ جب حسر ہو جاتا ہے، جب وہ قرات چاہے تو وہ کھانسی کی وجہ سے حسر ہو جائے، چاہے اور کسی وجہ سے اس کو حسر ہو گیا، یا پیچھے کوئی علامہ آ کر کے کھڑے ہو گئے، بزرگ آ کر کھڑے ہو گئے اور ایک روب پڑ گیا، اپنا شیخ آ کر کے کھڑا ہو گیا اور ایک روب پڑ گیا اور وہ قرات نہیں کر سکتا ہے، بقدر ما تجوز بہ الصلاۃ بھی قرات اس سے نہیں ہو سکتی ہے، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائیں اور پیچھے والے کو آگے بڑھا دیں۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے رہنے چاہیے جو عقل مند ہو، اور ہمارے وہاں وہ لوگ کھڑے رہتے جن کو مسئلے ہی کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر امام صاحب کو کبھی ضرورت پیش آ جائے نائب بنانے کی اور وہ ہاتھ کھینچنے جائیں تو اس صورت میں وہ تو کلام کر دے گا اور کلام سے نماز ٹوٹ جائے گی، تو نائب کس کو بنائیں گے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کے پیچھے وہ لوگ کھڑے رہیں جو عقل مند ہو، جو ذہین ہو، جو بات کو سمجھتے ہو، جو مسائل سے واقفیت رکھتے ہو، ان کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف لے آئے، صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے۔ اب ایک عجیب سی بحث چھیڑ دی حضرت شاہ صاحب نے، چلیے بات آئی تو عرض کر دوں، ہمارے طلبہ عزیز کے کام کی بات ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ اٹھانا تو عموماً ثابت نہیں، نماز میں ہاتھ اٹھانا ائمہ اربعہ کے اندر بہت سارے مسئلے میں نماز میں ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ نہیں ہے، صرف امام احمد بن حنبل کی ایک روایت ہاتھ اٹھانے کی ملتی ہے دعا کے لیے، لیکن نماز میں ویسے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے حبیب نے اشارہ کیا تو یوں ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے مسند احمد کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے پوچھا تھا لما رفعت یدیک، کیوں تو نے ہاتھ اٹھائے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا شکرن للہ، اللہ کا شکر کرنے کے لیے کہ امتی ہو کر نبی مجھ کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھا، اس پر میں نے شکر ادا کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی کوئی عمل نیت حسنہ کی بنیاد پر اس کی اجازت دی جاتی ہے، وہ ایک مخصوص ہوگا، امت کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف انہی کے لیے ہوگا۔
اسی لیے بخاری شریف میں روایت صاحب نہیں مثال دی ہے، بخاری شریف میں روایت ملتی ہے، ایک صحابی امام صاحب تھے، محلے میں نماز پڑھاتے تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ وہ الحمد شریف کے بعد پہلے قل واللہ پڑھتے اور قل واللہ کے بعد پھر جو بھی پڑھنا ہوتا تھا پڑھتے تھے، ہر رکعت میں پہلے قل واللہ۔ تو محلے والوں نے شکایت کی قوت اسلام کے امام صاحب سے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ہر رکعت میں قل واللہ، ہر رکعت میں قل واللہ، یا تو قل واللہ پڑھو یا اور کوئی سورت پڑھو۔ انہوں نے کہا میں تو قل واللہ ضرور پڑھوں گا، تمہیں رکھنا ہو تو رکھو۔ یہ الفاظ بیانی روایت میں، اگر آپ چاہیں تو مجھے رکھیں، چاہے تو نکال دیں۔ لیکن چونکہ وہ قاری تھے، قرآن ان کے پاس بہت زیادہ تھا، اس لیے لوگوں نے فرمایا کہ نکالیں گے تو کہا حضرت سے جا کر شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، مجھے اس لیے کہ اس سورت کے اندر اللہ کی توحید ہے، مجھے بہت پیاری لگتی ہے یہ سورت۔ حضرت نے کیا جملہ فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اب مت پڑھنا، حضرت نے فرمایا سورہ اخلاص سے تیری محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کی نیت حسنہ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، یہ ان کی خصوصیت ہوگی۔ اب یہ ہمارے امام صاحبوں کے لیے اجازت نہیں ہوگی کہ ہر رکعت میں قل واللہ پڑھنے لگ جائے، یہ ان کی خصوصیت ہوگی۔ تو بہرحال اس روایت سے ہمارے حضرت نے استدلال فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو گیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے فرمایا کہ حضرت نماز پڑھا دیجئے۔ فرمایا نبی علیہ السلام کا انتظار صحابہ نے نہیں فرمایا، جیسے ہی وقت ہوا نماز کی طرف دوڑ پڑے۔ یہ اور بات ہے کہ حضرت تشریف لے آئے لیکن انتظار نہیں فرمایا، اور پھر حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اس کے اوپر، یہ تو کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے لیکن ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا اسی روایت کے اوپر۔ حضرت نے یہ فرمایا تھا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی نے صحابہ کا ذہن بنایا تھا کہ حق اللہ ہمیشہ مقدم رہے گا حق العبد کے اوپر، اور لوگوں میں یہ جو مشہور ہو چکا ہے کہ حق العبد مقدم ہے حق اللہ پر۔ فرمایا حق العبد تب مقدم ہے جب حق اللہ پامال نہ ہوتا ہو، اور اگر حق اللہ پامال ہوتا ہو تو پہلے اللہ ہی کا حق ہوگا، حق العبد بعد میں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حق العبد کے اندر اللہ کے حقوق کو پامال کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وقت میں گنجائش ہے اور کھانا حاضر ہے تب تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز پڑھ لو، لیکن اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو کتنی ہی بھوک کیوں نہ لگی ہو پہلے نماز ہی پڑھی جائے گی، اس کے بعد کھانا کھایا جائے گا۔ بہرحال میرے بھائیو شریعت سمجھنے کی ضرورت ہے، کیف متفق اٹھے بیٹھے، اللہ کے بندوں کے حقوق مقدم ہے، بندوں کے حقوق مقدم ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے اندر مسائل ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل و میکائیل فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ جس کو پتھر مارا جا رہا ہے وہ انسان ہے کہ جس کو اللہ نے دنیا میں قرآن دیا اور وہ دن میں عمل نہیں کیا اور راتوں میں سوتا رہا، اس نے تلاوت نہیں کی، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی سورت میں ایک بات کہی تھی، میں نے کہا یاد رکھیں نبی جیسے نبی صاحب وحی قرآن ان پر اتر رہا ہے، اس کے باوجود اللہ نے نبی کو بھی یہ حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیغمبر آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، اور دن میں اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر تو فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، رات میں اٹھ کر کے اس قرآن کو پڑھیے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، آپ رات میں پڑھیے۔ تو وہ صاحب وحی تھے، قرآن ان پر اتر رہا تھا، اس کے باوجود ان کو تلاوت کا حکم دیا گیا۔ یہ تلاوت کی سنت ہماری زندگیوں سے چھوٹ گئی۔ میں بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تلاوت کی سنت ہماری زندگیوں سے چھوٹ گئی۔ عمومی طور پر آپ ہمارے جوانوں کو، بہت بڑا جوانوں کا مجمع ہے، آپ جوانوں کو دیکھ لیں شاید کہ رمضان کے علاوہ کبھی قرآن پڑھتے ہوں، پورا سال گزر جاتا ہے، پورا سال گزر جاتا ہے۔ ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا کہ جب بھی کوئی ملنے کے لیے آتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے حافظ ہو؟ اگر وہ کہتا تھا کہ جی میں حافظ ہوں تو حضرت فرماتے تھے روزانہ ایک پارہ نوافل میں پڑھو، اور اگر وہ حافظ نہیں ہے تو حضرت فرماتے تھے اندر دیکھ کر کے ایک پارہ پڑھو، آدھا پارہ پڑھو، لیکن قرآن پڑھنے کا معمول بناؤ۔ اور ایک مرتبہ عجیب لطیفہ ہوا، ہم بیٹھے ہوئے تھے، کسی صاحب کو پوچھا حافظ ہو؟ انہوں نے کہا عالم ہو۔ حضرت نے فرمایا ہٹ یہاں سے، میں نے یہ تجھے پوچھا ہے کہ تو عالم ہے یا کون ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں تو حافظ ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں حافظ نہیں. تو کہا یہ جواب دے کہ میں حافظ نہیں. اس کے بعد حضرت نے فرمایا اچھا عالم ہو تو اب اندر دیکھ کر کے تمہارے لیے پڑھنا آسان ہے, جلدی پورا ہو جائے گا, ایک پارا پڑھ لیا کرو. تو قرآن کی تلاوت کی سنت جو ہے وہ ہماری زندگیوں سے نکل گئی. عوام تو عوام, ہم خواص کا حال بھی یہ ہے, اللہ معاف فرمائے, ہم خواص کا حال بھی یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. ہمارا معمول ہی نہیں رہا تلاوت قرآن کا. یہ عظیم الشان جو عبادت تھی, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا حکم دیا تھا اور اس کو عبادت قرار دیا گیا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف آپ متوجہ ہو جائیے. اور خود اللہ نے ایک جگہ فرمایا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, آپ کو دن میں بہت تیرنا رہتا ہے. تو تیرنے کا کیا مطلب, یعنی دن میں بہت کام آپ کو رہتے ہیں. اس لیے کہ انسان جب سمندر میں تیرنے لگتا ہے تو بیچ میں چائے نوشی کے لیے کھڑا نہیں رہتا, بسکٹ کھانے کے لیے کھڑا نہیں رہتا, اس کو مسلسل تیرنا پڑتا ہے جب تک کہ اس کونے پر نہ چلا جائے. وہاں تک بیچ میں رک کر کے ناشتہ نہیں کر سکتا ہے, وہ تو تیرنا تسلسل کے ساتھ ہوگا. نبی کے لیے سبحان کا لفظ بول کر اشارہ فرمایا کہ میرا نبی جب کام میں لگتا ہے تو نہ کھانے کی فرصت ہوا کرتی ہے, نہ پینے کی فرصت ہوا کرتی ہے. فرمایا دن بھر تیرا دعوت و تبلیغ میں گزر رہا ہے تو کم سے کم رات میں مجھے یاد کر لیا کر. رات میں قرآن کی تلاوت یہ عظیم الشان سنت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن افسوس کہ ہماری زندگیوں سے یہ سنت نکل گئی. تو فرمایا یہ وہ انسان ہے جس کے سر پر مارا جا رہا ہے کہ جو دن میں عمل نہیں کرتا تھا, راتوں میں تلاوت نہیں کرتا تھا. اور وہ جو تنور کے اندر جو اوپر نیچے ہو رہے تھے ننگے مرد اور ننگی عورتیں, فرمایا زناکار مرد اور زناکار عورتیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ زناکار مردوں کی یہ سزا ہوگی. آپ انداز لگائیں کہ ایک طرف تو آگ جل رہی ہوگی اور دوسری طرف پھر اسی میں تنور ہوگا, تو کیا حشر ہوگا. یہ نہیں ہے کہ یہ تنور الگ ہوگا کوئی جہنم سے, اسی میں ہوگا, اسی میں یہ تنور رکھا جائے گا. آپ انداز لگائیں کہ کیا حشر ہوگا اس موقع پر. ہمارے جوان جو ان برائیوں کی طرف جا رہے ہیں اپنی ذات کو بچائیں, بہت بچائیں. اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں, اپنے دل و دماغ کی حفاظت کریں, اپنے خیالوں کی حفاظت کریں, اپنی سوچ کی حفاظت کریں. کبھی اس طرح کی باتوں کو اور ذہن میں نہ لایا کریں جس کی بنیاد پر بعض ارباب حکمت نے ایک عجیب و غریب بات لکھی. فرمایا کہ جہاں عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے کا مسئلہ آتا ہے, فرمایا کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کر سکتے ہیں. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کتاب الوضو میں ثابت فرمایا ہے. لیکن وہاں پر ارباب حکمت یہ لکھتے ہیں, فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اگر پرائی عورت کا وہ بچا ہوا پانی ہے اور آپ کے پاس اور پانی موجود ہے تو اولا اور احتیاط یہ ہے کہ اس کو استعمال نہ کرو. اگرچہ وہ پاک ہے, کوئی حرج نہیں ہے, وہ پاک ہے, آپ کرو گے تو وضو ہو جاتی ہے اور جو ہے غسل ہو جائے گا, کوئی حرج نہیں. لیکن فرمایا اور پانی موجود ہے تو اس کو احتیاط یہ ہے کہ لیکن یہ پرائی عورت کا مسئلہ ہے, اپنی بیوی کا نہیں, ورنہ صبح سے چائے بھی بند ہو جائے گی. اپنی بیوی کا مسئلہ نہیں ہے, پرائی عورت کا مسئلہ ہے کہ اگر اور پانی موجود ہے تو اس کو استعمال نہ کرے. ارباب حکمت اس کے اندر یہ لکھتے ہیں, فرمایا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر تم نے پرائی عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کیا اور پانی استعمال کرتے کرتے ذہن تمہارا اس عورت کی طرف چلا گیا تو وضو میں تم ذہنی زنا میں مبتلا ہو جاؤ. بڑا خطرہ ہے, بڑا خطرہ ہے. اسی لیے بخاری شریف کتاب الاستیزان میں روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے مکان میں اجازت کے بغیر نہ جاؤ, اس سے وقت لو, وقت لے کر جاؤ, پھر اجازت لو. حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حال یہ ہے کہ اجازت لے کر جاتے تھے. اور ایک صحابی کا واقعہ یہاں تک آیا کہ حضرت گئے اور 3 مرتبہ سلام کیا اور دروازہ نہیں کھلا تو حضرت واپس ہو گئے. وہ صحابی پیچھے پیچھے دوڑے, یا رسول اللہ تشریف لائیے. فرمایا میں سمجھا کہ شاید تم مشغول ہوں گے. اور بخاری میں ایک واقعہ اور ہے کہ حضرت نے 3 مرتبہ سلام کیا تو وہ صحابی جلدی آئے اور سر سے پانی ٹپک رہا تھا. تو حضرت سمجھ گئے کہ غسل کی حاجت ہوگی اور وہ اس حالت میں ملنا نہیں چاہتے ہوں گے, اس لیے میری آواز کی وجہ سے جلدی غسل کر لیا اور پانی ابھی ٹپک رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کا جل تک شاید میں نے جلدی کر دی, یعنی میں نے تم کو جلدی میں ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو اچھا صحابہ اتنے بے تکلف تھے, اتنے بے تکلف. نہیں حضرت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. روایت میں ہے وہ صحابی فرماتے جی یا رسول اللہ آپ نے مجھ کو اجلت میں ڈالا.
صاف ستھری بات تھی. آج تکلف کی زندگی نے ہمارے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر دیا. کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر میں تو میں جو پرتپاک انداز میں ملتا ہوں کہ یوں دو ہاتھ کر کے اپنے باہوں میں لے کر کے میں معانقہ کر رہا ہوں اور اندر سے کہہ رہا ہوں مردود کہاں گیا. ان تکلفوں نے ہمیں نفاق میں ڈال دیا. صحابہ کی زندگی بہت سادہ تھی، بہت سادہ تھی. انہوں نے اپنے آقا سے کبھی کسی قسم کا تکلف نہیں کیا. بس سیدھی سادی صاف ستھری ان کی زندگی تھی. اور اللہ کے نبی سے کلام بھی فرماتے تھے تو صاف ستھرا ہی کلام فرماتے تھے. ایچ پیچ والا کلام ہی نہیں تھا. بحرین سے مال آیا، عشاء کے بعد حضرت نے مسجد نبوی میں دلوا دیا. فجر کی نماز میں گئے تو حضرت کا معمول تھا کہ آپ ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتے تھے، سیدھے مصلی پر تشریف لے گئے. مال سارا پڑا ہوا ہے. نماز کے بعد حضرت کا معمول تھا لوگوں کی طرف متوجہ ہونے کا. تو حضرت جو متوجہ ہو کر بیٹھے تو دیکھا کہ مسجد نبوی ساری بھر چکی ہے، جگہ ہی نہیں ہے، صحن بھی سارا بھر چکا. تو حضرت نے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ مال آیا ہوا ہے، اسی لیے تم محلوں کی مسجد چھوڑ کر یہاں آ گئے. تو سارے صحابہ بیک زبان یہ بولے کہ جی حضرت ہمیں مال کا پتہ چلا اسی لیے آئے. یہ نہیں کہا حضرت زیارت کے لیے آئے، بہت دن ہو گئے تھے. حضرت مسافے کے لیے آئے، حضرت بہت دنوں سے آپ سے مسافہ نہیں ہوا تھا تو مسافے کی. کوئی تکلف والی زندگی نہیں، ایچ پیچ والی زندگی. بس اسی مال کے لیے ہم آئے ہوئے، ہمیں مال کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم حاضر ہوئے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا فرماتے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اخاف علیکم الشرک، مجھے تم پر شرک کا خوف نہیں ہے، تم مشرک نہیں بنو گے، تم کافر نہیں بنو گے. ولکن اخاف علیکم ان تبسط الدنیا، لیکن مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس دنیا بہت ہو جائے گی. فتنافسوها کما تنافسوها من کان قبلکم، فرمایا پھر تم اس طرح کمپٹیشن پر اترو گے جیسے پہلی قومیں اتری تھی. اس کا مکان 25 لاکھ کا، میرا 40 لاکھ کا، اس کا 50 لاکھ کا، میرا 1 کروڑ کا. یہ فرنیچر بمبئی سے لایا میں چائنا سے منگواؤں، یہ چائنا سے لایا میں جرمنی سے منگواؤں. فتنافسوا کما تنافسوا من کان قبلکم فتهلكکم کما اهلكت من کان قبلکم. اللہ کے نبی فرماتے پھر اللہ تمہیں ایسے ہلاک کرے گا جیسے اگلی قوموں کو ہلاک کیا. اسی لیے روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بھی مولانا ابھی جو کہہ رہے تھے نا اس وقت کے حالات پر، تو میرے ذہن میں روایت آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کا حال یہ ہوگا کہ لوگ اس طرح دوڑیں گے مارنے کے لیے جیسے ایک پیالے کے اوپر بھوکے لوگ دورا کرتے ہیں. ایک پیالہ کھانا ہو اور بہت سارے لوگ بھوکے ہو تو کیسے وہ لوگ دوڑتے ہیں؟ فرمایا ایسے دورا کریں گے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ نحن نقلون ام اکثرون، ہم زیادہ ہوں گے یا کم؟ حضرت نے فرمایا تم بہت ہوں گے، بہت ہوں گے. آج دیکھ لیجیے آپ آج پوری دنیا میں 52 ملک تو وہ ہیں جو مسلمان ملک کہے جاتے ہیں. اور ان 52 ملکوں پر اگر غور کریں تو خدا پاک کی قسم ان 52 ملکوں کو اللہ نے جو زمین عطا فرمائی، جو علاقہ عطا فرمایا، جو خطہ عطا فرمایا، وہ علاقہ وہ ہے کہ یہ ممالک اسلامیہ اگر پوری دنیا پہ حکومت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. ان کو وہ سمندر دیے ہیں کہ جن سمندروں کے اوپر اگر یہ سب کے کاروبار کو بند کر دیں تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا خطہ، ایسی زمین ان کو عطا کی ہے. لیکن افسوس سر افسوس، آپسی ٹکراؤ، آپسی کھانا جنگیاں، آپسی حسد اور کرسی کی بھوک، اس کی وجہ سے وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں تم بہت ہوں گے. تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہن آ جائے گا تم میں، وہن. فرمایا یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے؟ تو فرمایا اللہ سے، شریعت سے غفلت ہوگی اور دنیا کی محبت آ جائے گی. یہ دنیا کی محبت آج ہمارے اندر ایسی آ گئی ہے کہ میں آپ کو مثالیں کیا سمجھاؤں. ہمارا مسلم ایک زمین کے خاطر، ایک مکان کے خاطر، ایک جائیداد کے خاطر، ایک پراپرٹی کے خاطر جج کے سامنے قرآن پکڑ کر کے اللہ کی قسم کھا کر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں جو ہے یہ زمین میری ہے، مکان میرا ہے، فلاں میرا ہے. قرآن بھی پکڑ رہا ہے اور اللہ کی قسم بھی کھا رہا ہے. گویا جج کے سامنے، غیر مسلم کے سامنے کھڑے ہو کر ہم اپنے رب کے نام کی بھی توہین کر رہے ہیں، قرآن کی بھی توہین. یہ دنیا کی محبت نہیں آ گئی تو کیا ہوا؟ دنیا کی محبت کے خاطر ہم نے سب کچھ پامال کر دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسئلے میں قسم کھا لی تھی جو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، آپ کے بھانجے کے ساتھ ہو گیا تھا. اس میں قسم کھا لی کہ میں اپنے بھانجے کے ساتھ مرد تمدد نہیں بولوں گی. جب یہ قسم کھائی، اب اس کے بعد کسی طرح صلح ہو گئی.
عبداللہ ابن زبیر لپٹ پڑے، معافی مانگ لی، بولنا پڑا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، حالانکہ حضرات اکابر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے ایک غلام آزاد کرو، کفارہ ادا ہو جاتا ہے ایک غلام سے، لیکن عائشہ صدیقہ نے ایک غلام نہیں، بخاری شریف نے متعدد غلام ادا کیے، متعدد غلام، اور شارحین نے لکھا ہے کہ 40 تک غلام آزاد کیے، یکے بعد دیگرے آزاد کرتی رہی، اور اپنی وفات سے قبل عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ میں نے ایک مرتبہ تیرے نام کی قسم کھا کر، قسم توڑ کر تیرے نام کی بے حرمتی کی تھی، میری پکڑ نہ کرتا۔ آپ انداز لگائیں کہ اتنے سارے جو ہیں غلام اور کفارے کو ادا کرنے کے باوجود آپ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر آپ کے دل میں اتنا زبردست ہے، اور ہمارے اندر وہن آ چکا ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے دیوانے اور پاگل ہو چکے ہیں کہ اللہ کو بیچنے کے لیے تیار، شریعت کو بیچنے کے لیے تیار، قرآن کی بے حرمتی کے لیے تیار، ساری چیزیں ہم کر لیں گے، لیکن میرا دعویٰ اپنی جگہ سچا رہنا چاہیے۔ میں جو چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں وہ مجھے سچا رہنا چاہیے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، ایک تو جہنم میں تنور، آپ جو ہیں قرآن کریم کے 30ویں پارے کی اگر سورت پڑھو گے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہمارے۔ خیر، اس میں 2 گناہ کو بیان کیا گیا، ہمزہ اور لمزہ، غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے، غیبت کرنے والے اور تانا دینے والے، اور اس کے لیے بہت خطرناک چیز بیان کی گئی، ویل۔ اور احادیث مبارکہ میں تو یہاں تک آیا ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے۔ ایک تو ویل کا معنی ہلاکت ہے، اور ایک ویل کا معنی جہنم کا ایک طبقہ ہے، اور یہ وہ طبقہ ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی۔ فرمایا غیبت کرنے والا اور ملامت کرنے والا، لعن طعن کرنے والا، وہ یہاں ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لمبی اس پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ میری آگ ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ۔ پوچھ رہے جانتے ہو حطمہ کیا ہے؟ پیغمبر کو پوچھا، اور کیا جواب دیا؟ اللہ ہی نے کوئی نار اللہ الموقدہ، اللہ کہتا ہے تیری جلائی ہوئی آگ نہیں، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت پہ چلے جاؤ تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تیری جلائی ہوئی آگ تو بجھ جاتی ہے، میری جلائی ہوئی آگ بجھتی نہیں۔ اور بعض ارباب حکمت نے لکھا ہے اللہ کی ذات میں دوام ہے تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ میں بھی دوام ہے، جیسے جنت میں دوام جہنم میں بھی دوام ہے، اس کو ختم نہیں کر سکتا کوئی اپنے طور پر۔ نار اللہ الموقدہ، فرمایا اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں التی تطلع علی الافئدہ، فرمایا دنیا کی آگ اوپر کو جلاتی ہے اور تو مر جاتا ہے، میری آگ بدن کو جلاتی جلاتی تیرے قلب تک، تیرے دل تک پہنچ جائے گی، لیکن پھر بھی تو مرنے والا نہیں۔ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، دنیا میں تو بھاگ بھی سکتا ہے، فرمایا وہاں بھاگنے کا راستہ نہیں ہوگا، میں انہا علیہم موصدہ اوپر سے بند کر دوں گا، دروازہ ہوگا جہنم کا، وہ بند کر دے گا اللہ تعالیٰ، کوکر کی شکل بن جائے گی، کوکر کی، کوکر جیسے بند کر دیا جاتا ہے نا ویسے بند کر دیا جائے گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ کبھی کبھی اندر میں بھی چلو آگ ہے تو یہاں بھاگ کر کے پناہ لوں، یہاں بھاگ کر کے، کبھی بھاگنے سے بھی تو تھوڑی راحت ہو جاتی ہے نا، چاہے عذاب تو ہر جگہ ہے، یہاں بھی آگ ہے یہاں بھی آگ، لیکن چلو بھاگنے ہی سے ذرا سی راحت ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں انہا علیہم موصدہ فی امد ممددہ، تو بھاگنا چاہے گا تو بھی بھاگ نہیں سکے گا، اندر میں ستون ہے، ان ستونوں سے تجھے باندھ دوں گا۔ رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے میرے بھائیوں، یہ وہ گناہ ہے جس نے آج ہماری زندگیوں میں تباہی مچا رکھی۔ ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں، ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک کہ ہم کسی پر لعن طعن اور ملامت نہ کرتے، ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک کہ کسی کو ہم بدنام نہ کرتے، ہمیں چین نہیں پڑتا جب تک کہ ہم کسی کی عزت نہ لے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں ان برے کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہ تنور والے جو ہیں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں، آگے فرمایا کہ وہ جو تم نے آگ دیکھی وہ آگ جہنم ہے، اور اس کے بعد جو تم نے باغ دیکھا وہ عام مومنوں کی جنت ہے، اور اس کے بعد جو تم نے باغ دیکھا وہ خصوص خواص لوگوں کی جنت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے ایک مکان بتایا گیا، تو فرمایا یہ مکان آپ کا ہے، تو حضرت نے فرمایا مجھے اندر جانے دو گے؟
فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں بخاری شریف ہی میں، مجھے اندر جانے دو گے؟ تو فرشتوں نے کہا ابھی وقت نہیں آیا۔ معلوم ہوتا ہے نبی کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہ بعد الموت کا مسئلہ ہے، اپنی حیاتی میں تم اس میں نہیں جا سکتے ہو۔ اور اسی روایت میں آگے فرمایا، حضرت عمر کو آ کر کے آپ نے فرمایا، عمر جنت میں گیا تھا تو تیرا مکان دیکھ کر آیا، اور میرے جی میں آیا کہ لاؤ تیرے مکان کو جا کر میں دیکھ لوں۔ کیسے صحابہ تھے جن کے مکانوں کی جنت میں دنیا ہی میں بشارت سنائی گئی۔ فرمایا میں تیرا مکان دیکھ کر آیا، لیکن میرے جی میں بھی آیا کہ میں مکان کو دیکھ لوں، لیکن فرمایا عمر تیری غیرت مجھے یاد آ گئی، تو بہت غیرت مند ہے۔ پردے کا مسئلہ بھی تو عمر ہی لائے تھے، یہ مسئلہ بھی تو حضرت عمر ہی کی چاہت کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا تھا، اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں۔ تو فرمایا تیری غیرت مجھے یاد آ گئے، تو حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا علیہ کا اغار یا رسول اللہ، میں آپ پر غیرت کروں گا، اللہ اکبر، میں آپ پر غیرت کروں گا۔ آپ چلے جاتے میرا مکان دیکھ لیتے۔ تو بہرحال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معراج منامی سے حضرت تشریف لائے اور حضرت بلال سے فرمایا، بلال آج رات میں جنت میں گیا معراج میں، تو میں نے عجیب سا منظر دیکھا کہ میرے آگے آگے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون چل رہا ہے؟ فرمایا تمہارا بلال ہے۔ تو تم میرے آگے آگے چل رہا تھا، بلال تیرا عمل کیا ہے؟ تو بلال کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے ایمان ملا، میرا کیا عمل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں تیرا کوئی عمل ہے۔ تو ابواب المساجد کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بلال نے فرمایا میں مسجد میں آتا ہوں تو 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں، اور ابواب الطہارت کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نے فرمایا میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت وضو کر کے مسجد میں آتے ہوں گے تو 2 رکعت تحیت المسجد و تحیت الوضو دونوں کی نیت سے پڑھ لیا کرتے ہوں گے۔ فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے تو جنت میں میرے آگے چل رہا تھا۔ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں چھوٹا سا عمل ہے، اپنے چھوٹے سے عمل کو بھی چھوٹا نہ سمجھو۔ تمہیں کیا معلوم کہ اسی عمل کے اوپر ہماری مغفرت ہو جائے۔ اللہ جو ہے نا وہ بہت محبت کرنے والا، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب رازی نے جو نقطہ لکھا ہے، فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو غفور بہت مغفرت کرنے والا، پھر آگے ودود لایا تو علامہ راضی فرماتے ہیں کہ یہ غفور کی علت بیان کی ہے ودود۔ فرمایا میں اس لیے مغفرت کرتا ہوں کہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اتنی اچھی بات لکھی، واقعتاً طبیعت جم جاتی۔ فرمایا میں اس لیے تمہاری مغفرت کر رہا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی جو روایت ہے، غور سے سنو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کو، رحمت بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسے کیا فائدہ؟ ارے رحمت کے تذکرے سے اللہ سے قربت ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ملنا ہو جاتا ہے، ہمارا جی اس کی طرف لپک پڑتا ہے، ہم چلنے لگتے ہیں اس کی طرف۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ میرے بندو تم سب کے سب فاسق و فاجر قلب لے کر بیٹھ جاؤ، میری خدائیت میں کمی نہیں، اور تم اتقا قلب ہو کر بیٹھ جاؤ، بالکل پاکیزہ طہارت مقدس قلب کو لے کر بیٹھ جاؤ، میری خدائیت میں کوئی زیادتی نہیں۔ اس لیے کہ بھائی میرے اور آپ سے الیکشن سے وہ تھوڑا ہی خدا بنا ہے کہ ہم نے کوئی ووٹ دیا ہو اس کو کہ جاؤ ہم آپ کو خدا بنا رہے ہیں۔ ہمارے الیکشن سے وہ خدا نہیں بنا، الیکشن تو درکنار سلیکشن سے بھی نہیں بنا ہے۔ میں نے آپ نے سلیکشن نہیں کیا اس کا، اس نے ہمارا سلیکشن کیا ہے، اس نے ہمارا انتخاب کر کے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیوں جب وہ اللہ پہلے سے اللہ ہے، نہ ہماری عبادت سے کوئی فرق، نہ ہمارے گناہوں سے کوئی فرق، تو ایک بہت بڑا سوال اس روایت پر ہو جاتا ہے، بہت بڑا سوال کہ اللہ جب میرے گناہ سے کوئی فرق تجھے پڑنے والا نہیں اور میری نیکی سے بھی کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو یہ اللہ اگر ہم دنیا میں کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو ہم پر غصے ہو کر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم کیوں کفر شرک کرتے ہو، میں معاف نہیں کروں گا تمہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، باقی گناہ تو معاف ہو سکتے اللہ معاف کر بھی، لیکن اس کو معاف نہیں۔ تو اللہ جب فرق ہی نہیں پڑتا تو ہمیں کیوں روک رہا ہے؟ ایک سیدھا سا سوال ہے کہ تجھے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں، چلو مجھے تمہاری بات سے کوئی فرق پڑنے والا ہو تب تو میں روکوں تمہیں، لیکن مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں تو میں تمہیں کیوں روکوں؟ حکیم اختر صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ حکیم صاحب نے جواب دیا، فرمایا حق تعالی جل شانہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے تیرے کفر و شرک سے تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، میں تو اپنی جگہ اللہ ہوں، اللہ ہی رہوں گا، لیکن میں تجھے اس لیے روک رہا ہوں کہ میں جب تجھے دیکھتا ہوں کہ میرا بنایا ہوا عزت والا، شرافت والا، اتنا اعلیٰ اتنا اعلیٰ اتنا اعلیٰ، اور جب ایک بے جان پتھر کے سامنے، بے جان تصویر کے سامنے جو تیری ضرورت کو پوری نہیں کر رہا ہے، تو اپنی پیشانی کو رگڑ کر کے ذلیل کر رہا ہے، تو اے عزت والے تیری ذلت ہی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میں تجھے روک رہا ہوں۔
یہ جو تیری ذلتی ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو پامال کر رہا ہے؟ میں نے تجھے اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا، اور اتنی اونچی شرافت سے تجھے نوازا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا میرے بھائیوں، بزرگوں کی باتوں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ساری دنیا کے لوگوں کو گردن جھکا کر کھانے والے بنائے۔ دنیا کے سارے جانور جو ہے نا، وہ گردن جھکا کر کھا رہے ہیں، سارے لوگ، لیکن انسان ایک ایسا ہے کہ جس کو یہ کہا کہ تجھے گردن نہیں جھکانا ہے، تجھے نوالا اٹھا کر کھانا ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا حکمت یہ ہے کہ میرے بندے، تیری گردن اور تیری پیشانی کھانے کے سامنے بھی نہیں جھک سکتی۔ اگر تو جھکے گا تو صرف اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے، اس کے علاوہ تو کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا ہے۔ میں نے تجھ کو بہت اونچا مقام دیا ہے، بہت شرافت والا مقام دیا ہے، بہت اعلیٰ مقام دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے اللہ کی رحمت کے اوپر، فرمایا موت دینے والی تو وہی ذات ہے، لیکن منسوب الی سبب کر دیتا ہے وہ۔ جب بھی دیکھو منسوب الی سبب، جب بھی دیکھو منسوب الی سبب۔ حال یہ ہے کہ جو بھی مرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کینسر سے مرا ہے، پنچنگ سے مرا ہے، ایکسیڈنٹ سے مرا، فلاں سے مرا، فلاں سے مرا، کوئی نہیں کہتا کہ اللہ نے مارا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں ہی موت تو دیتا ہوں، لیکن اگر میں اپنی طرف منسوخ کرواتا تو مرنے والا تو چلا جاتا، پیچھے رہنے والے مجھے گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، اور نہ معلوم کتنے میری برائیاں کر کے ایمان سے نکل جاتے۔ میرے بندوں، میں تمہیں ایمان سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے منسوب الی سبب کر دیا، میں تمہارے ایمان کو بچانا چاہتا۔ تو میرے بھائیوں، وہ غفور ہے اس لیے کہ ودود ہے، وہ محبت کرتا ہے اس لیے مغفرت بھی کرتا ہے۔ تو جو رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہو، اتنی محبت کرتا، کیا بندے کو نہیں چاہیے کہ اس رب سے محبت کرے؟ یقیناً اس بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے محبت کرے، اور ایسی محبت کرے کہ اس رب کی بتائی ہوئی ساری بات پر عمل کرے۔ اس نے کہا نماز پڑھو، نماز پڑھے، اس نے کہا روزہ رکھو، روزہ رکھے، اس نے کہا زکات دو، حج کرو، ہم یہ بھی کریں۔ اس نے کہا کہ اچھے اخلاق سے رہو، تو ہمیں چاہیے ہم اچھے اخلاق والی زندگی اپنائیں۔ دیکھو بخاری شریف میں ایک روایت ہے، صحیحین کی روایت ہے بلکہ، کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کو جس نے فوت کیا، عصر کی نماز، تو روایت میں فقط وطیر اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال اور مال لوٹ گیا۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ عمومی طور پر ہماری عصر کی نمازیں چوپٹ ہو جاتی، ہم چوروں پر، چکلوں پر، ہوٹلوں پر، روڈ پر بیٹھے رہتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی فرماتے فقط وطیر اہلہ و مالہ۔ محدثین نے اس کے 3 مطلب لکھے ہیں، بہت غور سے سنو، ڈرانے والی بات ہے۔ ایک مطلب تو یہ لکھا کہ نبی تجربہ بیان کر رہے ہیں کہ جو عصر کی نماز چھوڑے گا، اللہ کے نبی کہتے تجربہ یہ ہے کہ اس کے اہل و عیال اور مال و دولت یہ لٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جس کے لیے تو نے نماز چھوڑی وہی ختم ہو جائیں گے، انہی کے لیے تو نماز چھوڑی، فرمایا یہی ختم ہو جائیں گے۔ اور ایک دوسری بات محدثین نے لکھی کہ بذریعے وحی نبی نے یہ بتایا، اللہ نے آپ کو یہ بتایا۔ اور ایک تیسری بات شرائع حدیث نے یہ لکھی کہ نبی بددعا دے رہے ہیں، بہت سخت بات ہے، بہت سخت بات ہے، نبی بددعا دے رہے ہیں کہ اس عصر کی نماز کو چھوڑنے والے، میری بددعا ہے کہ تیرے اہل و عیال پامال ہو جائے، تیری مال و دولت پامال ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جب نبی جیسا نبی اگر ہمیں بددعا دے رہا ہو تو کیا ہم پنپ سکتے ہیں؟ کامیاب ہو سکتے؟ نمازیں پڑھو، اپنے آپ کو اللہ سے لگاؤ، تعلق جوڑو اس رب سے، اس میں کوتاہی نہ کرو، نمازوں میں کوتاہی نہ کرو۔ 5 وقت کی نماز کو پوری پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرو، اس سے بہت کچھ آپ کو ملے گا، بہت کچھ۔ بہت سارے لوگ پوچھتے رہتے برائیوں سے کیسے بچے، کیسے بچے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب الزام لگا ہے تو اس موقع پر عائشہ خود بیان کرتی ہے کہ میری سوکن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میری سوکن ہے، اور فرمایا میرے مقابل ہے، اور وہ مجھے برا بھلا کہنے والی تھی، یعنی میرے بہت مقابل تھی، مقابل جماعت میں تھی۔ لیکن اس موقع پر جب الزام لگا اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے جب پوچھا کہ عائشہ کے باب میں تم کیا کہتی ہو، مکان کے حالات کے بعد، فرمایا احمی و سمعی و بصری،
احمی سمعی و بصر، فرمایا میں اپنے آنکھ اور اپنے کانوں کی حفاظت کرتی ہوں، میں ما عالم منہا الا خیرا، فرمایا میں ان کے بعد میں خیر ہی جانتی ہوں اور کچھ برا نہیں جانتی۔ ایک لفظ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق برائی کا نہیں کہا، اس پر حضرت عائشہ ایک جملہ فرماتی ہے، فرمایا زینب کے تقوی نے ان کو برائی سے بچا لیا، زینب کے تقوی نے ان کو برائی سے بچا لیا۔ اس سے ارباب علم نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اگر تقوی اختیار کرو گے، اعمال صالحہ اختیار کرو گے، تو اگر گناہ کے خیالات بھی آئیں گے اللہ اس تقوی کی برکت سے حفاظت کر لے گا۔ ہمیں چاہیے کہ تقوی اختیار کریں، نمازوں کی پابندی کریں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنہ اپنائیں۔ یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے دشمن کو دوست بنا سکتے، کانہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ ومن احسن قولا ممن دعا، اس سے بڑھ کر دنیا میں کون بڑا ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کی دعوت دے، وعمل صالحا۔ لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ ہم کو تنبیہ بھی کی کہ جہاں تو آستین چرا کر کے دعوت دے رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، تو بھی خود عمل کرنا، وعمل صالحا، تو خود اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا۔ وقال اننی من المسلمین، اور اس جملے میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا یہ جملہ اس لیے فرمایا وقال اننی من المسلمین کہ اگر تیری وجہ سے کسی کو ہدایت ہو گئی تو شان اور تکبر میں نہ آ جانا، یہ سمجھنا میں بھی انہی میں سے ایک فرد ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دے دی میرے ہاتھ پر، اس کی شراب چھوٹی، اس کا جوا چھوٹا، یہ نمازی بن گیا، تو اپنی شان نہ بتانا۔ وقال اننی من المسلمین، شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میرٹھ سے دو ساتھی چلے، حضرت عبدالعزیز خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میرٹھ سے دو ساتھی، ایک مسلم ایک غیر مسلم، دونوں دوست تھے، اور مسلم بار بار دعوت دیتا رہتا تھا غیر مسلم کو کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، ایمان لے آ، ایمان لے آ۔ ایک مرتبہ میرٹھ جا رہے تھے بیل گاڑی میں، تو پھر دعوت دی اسلام کی، تو غیر مسلم نے کہا کہ اچھا میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن پہلے یہ بتا کہ اللہ بھی مسلمان ہے کہ نہیں، یعنی جس اللہ کی تو دعوت دے رہا ہے وہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ تو مسلمان نے کہا کہ بالکل وہ اللہ مسلمان ہے۔ تو کہا اچھا اگر اللہ مسلمان ہے تو دلیل کیا ہے اللہ کے مسلمان ہونے کی؟ فرمایا دلیل ولیل تو مجھے نہیں معلوم، لیکن اپنے دہلی جا رہے ہیں، وہاں ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، مولوی عبدالعزیز، ان سے مسئلہ پوچھیں گے۔ وہاں پہنچے حضرت کی خدمت میں اور فرمایا کہ حضرت میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا ہاں، تو یہ دلیل مانگ رہا ہے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دلیل دی، فرمایا میرے قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ مسلمان ہے، لیکن یہ دلیل ہندوستان میں چلے گی، اور جگہ نہیں چلے گی۔ حضرت نے دلیل دی، فرمایا اللہ قرآن میں کہتا ہے فذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، تو گائے ذبح کرنے کا حکم تو مسلمان ہی دیتا ہے، غیر مسلم تھوڑے ہی دیتا ہے۔ عجیب و غریب دلیل دی حضرت نے، فرمایا اس کا حکم تو مسلمان ہی دیتا ہے، غیر مسلم نہیں دیتا، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ مسلمان ہے۔ بس اس کی سمجھ میں یہ بات آ گئی، اور اس نے کہا کہ اچھا میں کلمہ پڑھتا ہوں، اس کو ایمانی کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں لکھا ہے حضرت نے اسی وقت مصلی بچھایا۔ مجھے جو بات کہنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا فرمائی، اے اللہ عبدالعزیز کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی تو ہدایت کا وقت آ ہی چکا تھا، تیرا فضل ہوا کہ تو نے عبدالعزیز کو استعمال کر لیا۔ وقال اننی من المسلمین، شان تکبر نہ کریں کہ میری وجہ سے ہوا، نہیں، ہم کیا ہوتے ہیں؟ اگر میری زبان میں اللہ وہ بات پیدا نہ کرتا تو صلح نہیں ہو سکتی تھی، میری زبان میں وہ مٹھاس نہ ہوتا تو کوئی ایمان پہ نہیں آ سکتا تھا۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا۔ سامنے والے نے کانٹے ڈالے، تو بھی کانٹے ڈالے گا تو بار ہو جائے گا، فرمایا نہیں، تیرا کام یہ ہے کہ تو اچھائی سے جواب دے۔ ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فرمایا اگر تو محبت سے پیش آئے گا تو یاد رکھ اللہ تیرے دشمن کو بھی تیرا دوست بنا دے گا، اور وہ جگری دوست بن جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہمارے اخلاق ہو، اونچے اخلاق ہو، اخلاق حسنہ ہو۔ ہمیں چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں ہم غیر مسلموں کو دعوت دیں۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ غیر مسلم مسجد میں نہیں آ سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مسلموں کو مسجد میں باندھا جاتا تھا، تو ماما ابن اسحال کی پوری روایت موجود ہے۔ ہم باندھنے کو تو نہیں کہہ رہے، لیکن کم سے کم یہ تو ہم کہیں گے کہ ان کو دعوت دیں ہماری مسجدوں،
ان کو آنے دیں ہماری مسجدوں، ان سے کہیں کہ آپ آئیے ہماری مسجد میں، نماز کے وقت میں آئیے، تعلیم کے وقت میں آئیے، دیکھیں ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ آج ان کو جو مغالطہ ہو گیا ہے وہ اسی لیے کہ یہ لوگ مسجد میں ہتھیار چھپاتے ہیں۔ آج ان کو مغالطہ ہو گیا کہ یہ مسجد میں ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، ان کو کسی نے سمجھایا ہے ایسا۔ لیکن جب ان کو ہم اپنے قریب کریں گے تو کسی کا سمجھانا پھر ان کے دماغ میں نہیں اترے گا، اس لیے کہ دیکھا ہوا ہی دل میں اتر جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جلسوں میں ان کو بلائیں، اپنے جلسوں میں ان کو دعوت دیں، اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کو کبھی کھانا کھلا کر کے جمع کریں اور اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ مجمع الزوائد کی روایت ہے، علامہ نور الدین ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی کہ ایک صاحب جو بالکل جوان تھے اللہ کے نبی پر ایمان لائے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ مجھے زنا کی عادت ہے وہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ آج میرے سامنے میرا شاگرد بولے تو صحیح ہے، یا کسی شیخ کے سامنے یہ اجازت تو مانگے، دیکھیں شیخ کے تیور کیسے بدلیں گے۔ حضرت کے سامنے وہ کہہ رہا ہے کہ زنا کی عادت ہے میں نہیں چھوڑوں گا، اور صحابہ جو بیٹھے ہوئے ان کی پیشانی پر بل آ رہا ہے اور حضرت مسکرا رہے ہیں، اور حضرت نے فرمایا ادھرو میرے قریب آ جاؤ، اور صحابی بالکل جوان ہے ان کو اپنے قریب بلایا، اور حضرت نے اتنے قریب بلایا کہ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، دوستی کر لی، اور قریب میں بٹھا کر حضرت ان سے یوں بالکل منہ سے منہ لگا کر بات کر رہے ہیں، تیری بہن سے اگر سوچے تو، یعنی کوئی پرایا تیری بہن کے ساتھ یہ سوچے تو فرمایا میں برداشت نہیں کروں گا۔ فرمایا اچھا تیری ماں سے، تیری پھوپھی سے، تیری، حضرت مثالیں دیتے جا رہے ہیں اور وہ سب پر ناک کہتا جا رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جیسے کسی کی بہن، تیری بہن بیوی بچوں کے ساتھ تو پسند نہیں کرتا، آخر وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بچی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ حضرت نے اس انداز میں سمجھایا ان کو اپنے قریب کر کے کہ زندگی بھر کے لیے صحابی نے توبہ کر لی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلب پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کے قلب کو پاک کر دے۔ روایت میں ہے کہ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت کی اس ہاتھ کا اثر اور دعاؤں کا اثر آج میری بڑی عمر ہو جانے کے بعد بھی میں زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ انداز لگائیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت سے پیش آئے، کتنے اخلاق سے پیش آئے، کیسے پیار کے ساتھ پیش آئے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ایک مرتبہ کہا اور نہیں مانا تو آستین چرا دی، غصے ہو گئے، لڑنے آ گئے، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ میرے بھائیو اخلاق حسنہ کو اپنی زندگی میں اپناؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عظیم محسن ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ نے خود اس احسان کو ذکر فرمایا، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، تمہارے ہی اندر سے بھیجا ایک رسول یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ قرآن کو پڑھ کر سکھاتا ہے، اس کے معانی کو سکھاتا ہے، اس کے مطالب کو سکھاتا ہے، اور ہمارے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے۔ ویزکیہم، ہمارا تزکیہ بھی کرتا ہے، ہمیں صحیح راستے بتاتا ہے۔ آخر ان راستوں کو ہم نہیں اپنائیں گے تو کون اپنائیں گے؟ ہم دعویٰ کر رہے ہیں اس نبی کے، ہم شہدائی ہیں، ہم اس نبی کے جو ہیں امتی ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر ان کی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنے اندر اپنانے والے بنے۔ یہ چند باتیں اس وقت جو ذہن میں آئی، ان دونوں آیتوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں بھی خود محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ کوشش کریں اس بات کی کہ ہمارا دین جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں اتر جائے، اجتماعیت پیدا کریں، اختلاف سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ جو اختلاف ہے نا بستیوں میں الیکشنوں کے نام پر لوگ ہم کو لڑاتے ہیں اور لوگ ایک رہتے ہیں۔ آج جس بستی میں چلے جاؤ مسلمانوں کی 2 جماعت 3 جماعت، اور وہ لوگ جن کے لیے ہم لڑے ہیں وہ سب ایک ہیں، وہ سارے ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دسترخوانوں پر بیٹھ رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے مکانوں پر جا رہے ہیں، وہ سب ایک ہیں، اور ہم آپس میں بھائی ہو کر کے الگ ہو گئے ایک دوسرے سے دشمنیوں پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجتماعیت کو بہت چاہا ہے، جگہ جگہ پر اجتماعیت کی ہمیں دعوت دی، حتیٰ کہ شریعت اور نمازوں کے اندر بھی۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اسی مضمون پر چند باتیں کرتا۔ دیکھو فجر کی نماز کے بعد میں ہم نے یوں کہا گیا اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فجر کو ذرا اجالے میں پڑھو، کیوں؟ جماعت بڑی ہو جائے گی، لوگ جمع ہو جائیں گے، سب کو جماعت مل جائے گی تو ثواب زیادہ ملے گا، اجتماعیت پر ثواب زیادہ ملے گا۔ میت کے باب میں علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے روایات نقل فرمائی،
اور فرمایا کہ جس میت کے پیچھے 100 آدمیوں نے نماز پڑھ لی تو اس کے لیے شفاعت ہو گئی، مغفرت ہو گئی۔ ایک روایت میں 40 آدمیوں نے نماز پڑھ لی تو اس کی شفاعت اور اس کی مغفرت ہو گئی۔ علامہ عینی نے علامہ طبری کا قول ان روایتوں کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا ناش کے خراب ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو میت کی تدفین میں تھوڑی سی دیر کر لو، اجتماعیت ہو جائے گی تو میت کی مغفرت ہو جائے گی۔ اجتماعیت قدم قدم پر ہمیں کہی گئی، قدم قدم پر ہمیں کوئی جگہ ایسی نہیں رکھی گئی جہاں مسلمانوں کو اجتماعیت کا اتفاق کا سبق نہ دیا گیا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ یہ آپسی جھگڑوں کو ختم کرے، ایک دوسرے سے محبت سے ملے، اپنی رائے ہو سکتی ہے کہ آپ کی رائے کسی کے بات میں آپ کی رائے، اور ہم کیا رائے رکھیں گے ان لوگوں کے بات میں کہ جو ہمارے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہمارے قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہماری شریعت کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے قرآنی آیت اور سنت رسول کے خلاف برسر عام ہو کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کا قرآن ہم نہیں مانیں گے، تمہاری حدیث بھی ہم نہیں مانیں گے، تمہیں ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے قانون کو ماننا پڑے گا۔ ہمارے وہ آئین کہاں چلے گئے، وہ ہمارے قوانین کہاں چلے گئے، وہ ہمارے اصول کہاں چلے گئے؟ تمہیں اصول جو دیے ہیں وہ تو ہماری جمعیت علماء نے دیے، ہمارے اکابر نے دیے، ہمارے علماء نے دیے، اور آج ہماری شریعت کو تم ایک طرف بالائے طاق رکھنا چاہتے ہو۔ کیا ان سے ہم دوستی کریں گے؟ کیا ان سے ہم محبت کریں گے؟ کیا ان کے ہم گن گائیں گے کہ جو ہماری شریعت کے دشمن بنے ہوئے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کی وجہ سے آپ نہ لڑیں، آپس میں پیار سے رہیں، محبت سے رہیں، اتفاق سے رہیں، اور پھر بھی اگر رائے میں اختلاف ہو تو ہو، لیکن دلوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ رائے کے اختلاف ہوتا ہے لیکن دلوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اجتماعیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ میں ان جوانوں کا بھی عبدالحفیظ وغیرہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے یہ پروگرام رکھا، مجھے اس لائق سمجھا کہ میں 2-4 باتیں کہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا نے جو باتیں کہی ہے میری زندگی اس کے مطابق ہو جائے، اللہ مجھے اس کی توفیق دے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اللہ ریاکاری شہرت دکھلاوے سے حفاظت فرما، مالک ریاکاری شہرت دکھلاوے سے حفاظت فرما، اخلاص عطا فرما، اخلاص عطا فرما۔ اللہ ہم وہ دعا کر رہے ہیں جو ابراہیم و اسماعیل نے کی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہے اللہ تقبل میں تو تکلف ہے، یعنی اللہ تو نہ چاہے تو بھی تکلفاً قبول فرما لے، ہم بھی تجھے کہتے ہیں تکلفاً قبول فرما لے۔ ہے اللہ ہماری دعا قابل قبول تو نہیں ہے لیکن مالک اپنا فضل فرما کر قبول فرما لے۔ اے اللہ گناہوں سے مغفرت عطا فرما دے، اے اللہ موجبات رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، اے اللہ موجبات رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما، جس سے تو راضی ہوتا ہے، جس سے آپ کے حبیب راضی ہو جاتے۔ اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہو جاتا ہے، جس سے تیرا حبیب ناراض ہو جاتا ہے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما، اتحاد عطا فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آپس میں ایک بنا، نیک بنا۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اللہ فرعونوں کی پکڑ فرما، حامانوں کی پکڑ فرما، سدادوں کی پکڑ فرما، قارونوں کی پکڑ فرما۔ ہے میرے مالک، ہے میرے مالک، ہمارے تو دکھڑے سننے والا کوئی نہیں رہا ہے، ہم اپنے دکھڑے کس کو سنائیں؟ ہم تو جہاں جاتے ہیں ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا۔ اے اللہ ہم اپنے دکھڑے تجھ ہی کو سنا سکتے ہیں، تو ہی رب ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی پالنہار ہے، تو ہی مربی ہے، تو نے ہمیں حیات دی ہے۔ اے اللہ ہم کیسے ہی ہے، تیرے بندے تو ہیں، ہم تیرا کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، تیرے حبیب کا نام تو لے رہے ہیں۔ الہ العالمین اے اللہ موسیٰ کی قوم جس کو ستایا فرعون نے، اے اللہ تو نے اس فرعون کو غرق کر کے موسیٰ اور موسیٰ کی قوم کو خوش کر دیا تھا، ہنسایا تھا۔ اے اللہ تیرے محبوب کی امت تو رات دن رو رہی ہے، ہم سے دیکھے نہیں جاتے حالات۔ ہے اللہ سیریا میں کیا ہوا، برما میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا،
زندہ عورتوں کو اللہ کھڈے کھود کر ایک ساتھ دفن کر دیا، ان کی روح کب نکلی ہوگی؟ ان کے بچوں کو ماں باپ کے سامنے 3 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تیری مصلحت ہے، ہمیں کوئی اشکال بھی نہیں ہے، تیری حکمتیں ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ ایک پتا تیری اجازت کے بغیر نہیں گرتا، ایک قطرہ تیری اجازت کے بغیر، اس میں تیری مصلحت ہے، لیکن اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں، اللہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ تیرے محبوب کی امت تو رات دن رو رہی ہے، اے اللہ اس امت کے فرعونوں کو پکڑ کے اس امت کو کب خوش کرے گا؟ اے اللہ آخر تیرے محبوب کی امت بھی تو ہنسنا چاہتی ہے، خوش ہونا چاہتی ہے۔ اے اللہ ان فرعونوں کی پکڑ فرما لے، حامانوں کی پکڑ فرما لے، قارونوں کی پکڑ فرما لے، ظالموں کی پکڑ فرما لے، شدادوں کی پکڑ فرما لے۔ اے الہ العالمین ہمیں بھی اتفاق نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس بستی پر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، یہاں علماء پیدا فرما، صلحاء پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما، حفاظ کرام پیدا فرما، راتوں میں رونے والے پیدا فرما، امت کا درد رکھنے والے پیدا فرما۔ اے اللہ علماء کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، دین کے داعیوں کی حفاظت فرما، مدارس مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہ و مراکز کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما۔ اللہ اس بحران کو ختم فرما، اس اختلاف کو ختم فرما۔ امت تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اے اللہ اتفاق کی شکل پیدا فرما دے، اتفاق کی شکل پیدا فرما دے، اختلاف کو ختم فرما دے، اے اللہ اختلاف کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ساری ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی نصیب فرما، غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، جو بے نکاح ہے نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو ختم فرما، آپس میں محبت اور پیار عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک صالح مطیع اور فرما بردار بنا۔ اے اللہ جن لوگوں نے تیرے دین کے سننے سنانے کے لیے جو انتظام کیا ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، ان کی اولادوں کو عالم بعمل بنا۔ اے اللہ حافظ قرآن بنا، اے اللہ دین کے داعی بنا۔ اے اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہماری دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ جب ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں دعاؤں کی تو بظاہر ہمارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تیرے پاس پیش کر سکے، کون سی عبادت پیش کریں گے جس کی بدولت ہم تجھ سے معافی مانگ سکیں۔ لیکن اے اللہ ہمارے پاس 2-3 ذخیرے ایسے ہیں جس کے صدقے میں بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ طائف میں بہنے والے ہمارے نبی کے مقدس خون کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ احد کے اندر اے اللہ مسلح ہو کر تیرا پیارا ہونے والا اے اللہ مصعب اور حمزہ اس کے صدقے میں تو ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بغیر پانی کی جان دینے والے کربلا کے اس شہید حسین اور ان کے اقارب و رشتہ دار کے صدقے میں تو ہماری مغفرت فرما دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.attableek.com, the reviver of